اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی سے فرمایا، اے فلاں، کیا تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، شادی نہیں کی، اور نہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں شادی کر سکوں، یعنی میں غریب آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہیں سورہ اخلاص یاد نہیں؟ عرض کیا کہ یاد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ ثواب میں تہائی قرآن کے برابر ہے۔ پوچھا، کیا تمہیں سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح یاد نہیں؟ عرض کیا جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ ثواب میں چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ پوچھا، کیا تمہیں سورہ قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں؟ عرض کیا جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ ثواب میں چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ پوچھا، کیا تمہیں سورہ اذا زلزلت الارض یاد نہیں؟ عرض کیا جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ ثواب میں چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ شادی کر لو، شادی کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ جب تمہیں یہ صورتیں یاد ہوں تو تم غریب نہیں بلکہ غنی ہو، لہٰذا تمہیں شادی کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری آپ لوگوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آباد رکھیں، اور آپ لوگوں کو صحت عطا فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اور جو لوگ تندرست ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھے، آمین۔ جو لوگ قرض کی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں قرض سے نجات کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو نجات دلائے قرض کی پریشانی سے، اور جس قسم کی بھی آپ لوگوں کی مسائل ہیں، مصائب ہیں جن میں آپ گھرے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے، محتاجی سے نجات دلائے، اور جو بے اولاد ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کی نعمت اور رحمت دونوں سے نوازے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میرا جو وظیفہ ہے وہ بہت ہی زیادہ مجرب اور گارنٹیڈ عمل ہے، اور یہ سورہ اس میں جو کچھ بھی ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں، کیونکہ پہلے میں اپنے چینل کے لیے ریکویسٹ کروں گی۔ تو میرے چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک صرف دیکھا ہے، سبسکرائب نہیں کیا، تو پہلے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور کمنٹ کر کے بھی مجھے بتائیں۔ اور جو لوگ پہلی بار میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری اپلوڈ ہونے والی جو ڈیلی کی ویڈیو ہے وہ اسے مس نہ کر سکیں۔ بیل آئیکن ضرور پریس کریں، کیونکہ بیل آئیکن کے بغیر آپ کو ان ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ نہیں ملے گا۔ اور جو پہلے سے میرے سبسکرائبر ہیں وہ بیل آئیکن ضرور چیک کر لیں۔ تو ویورز چلیں آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ میں جو آج آپ لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ تمام قسم کی حاجات کے لیے ہے، یعنی کہ جس بھی مقصد کے لیے آپ اسے پڑھنا چاہیں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، اور کسی بھی اگر پریشانی میں آپ مبتلا ہیں اور اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی آپ کا زندگی کا مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ضرور پورا ہو جائے گا۔ اور یہ بہت ہی مجرب عمل ہے اور بہت ہی نایاب اور قیمتی عمل ہے جو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں۔ آپ ضرور اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے، لیکن آپ کو ویڈیو جو ہے وہ شروع سے اینڈ تک دیکھنی پڑے گی تاکہ آپ کو عمل کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے اور کس طرح سے اور کس تعداد میں پڑھنا ہے۔ اور یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کی اجازت عام ہے، آپ کو اس کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی بھی اس کو کرنا چاہے وہ آرام سے کر سکتا ہے، لیکن یقین رکھ کے کرے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ کرے تو انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اور اس عمل کا کوئی ٹائم نہیں ہے، آپ اسے
کسی ٹائم بھی آرام سے پڑھ سکتے ہیں، جس ٹائم پر بھی آپ کو سوٹیبل ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور اس کی تعداد ہے 111۔ 111 بار آپ درود شریف پڑھیں۔ آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا یا بڑا، جو آپ کو آسان لگتا ہے، جو آپ کو آسانی سے یاد ہے، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 111 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ 111 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کلمہ تمجید آپ نے پڑھنا ہے اور اس کی تعداد بھی 111 بار ہے۔ پہلے آپ 111 بار درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد آپ تیسرا کلمہ یعنی کلمہ تمجید جو ہے وہ آپ 111 بار پڑھیں گے۔ اس کو 111 بار پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ علم نشرہ 141 بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ 141 بار آپ نے سورہ یاسین آپ نے سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک بار سورہ یاسین کو پڑھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دوبارہ نوٹ کر لیں کہ پہلے سب سے آپ نے 111 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ نے تیسرا کلمہ 111 بار پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے سورہ علم نشرہ کو 141 بار پڑھنا ہے اور سب سے اینڈ میں آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ سورہ یاسین ایک بار ہی پڑھی جائے گی اور سورہ یاسین پڑھنے کے بعد آپ اپنے مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، اس کی دعا کیجئے۔ اس کی دعا کرنے کے بعد آپ 3 بار جو درود شریف ہے وہ پڑھ لیں۔ درود شریف آپ اینڈ پر جو بھی پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دعا یعنی آپ نے مانگنی ہے اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور اس عمل کو آپ نے 7 ڈیز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 7 دن کا عمل ہے اور بہت ہی مجرب اور بہت ہی زیادہ آزمودہ ہے، اور جس مقصد کے لیے بھی آپ اس کو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا مقصد جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو آپ کا مقصد ضرور پورا ہوگا، اس سے حاصل ہوگا اس عمل کی برکت سے۔ آپ اسے کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ جب یہ عمل کر رہے ہیں تو خاموشی کے ساتھ کرتے رہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے جس دن پہلے دن آپ نے شروع کیا جس ٹائم پر آپ نے یہ عمل، پھر آپ کو 7 ڈیز ٹائم فکس کر کے پڑھنا ہوگا، یعنی کہ اسی ٹائم پر آپ اگلے دن بھی پڑھیں گے۔ یعنی کہ آپ کسی بھی ایک نماز کے ساتھ، آپ بہتر ہے کہ عشاء کے بعد یہ عمل کر لیں، تو آپ پھر روزانہ عشاء کے بعد ہی اس عمل کو کریں، تو 7 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حاجت اللہ تعالیٰ نے چاہا اور وہ آپ کے حق میں بہتر ہوئی تو وہ ضرور پوری ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کسی مصیبت کا شکار ہیں، کسی مشکل میں ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور حل ہو جائے گی، دور ہو جائے گی، آپ کی مشکل جو ہے وہ آپ سے دور ہو جائے گی، آپ اسے نکل آئیں گے باہر۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے جو میں نے آج آپ کو بتایا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر کے میری حوصلہ افزائی کر دیں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو تیسرے کلمے کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتاتی چلوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم سونے لگو، سونے کے لیے بستر پر جاؤ، یعنی کہ آپ سونے لگیں، آپ جائیں بستر پر، تو آپ تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ پڑھ کے جو دعا مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تیسرے کلمے کے بارے میں اور چوتھے کلمے کے بارے میں۔ تو یہ عمل تیسرے کلمے کے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل میں اللہ تعالیٰ کی چونکہ تعریف بیان کی گئی ہے، تو آپ کو جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے لازمی پورا ہوگا۔ تو یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا
ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا